اعلیٰ ترقیاتی فنڈ تھا AIP کے نام سے، ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام، اس کو ایک کمیٹی اسٹیئرنگ کمیٹی کے سپورٹ کیا گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کے عوام یہ سمجھتی ہے کہ قبائلی اضلاع کو دوبارہ سے اندھیروں میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ قبائلی اضلاع کی عوامی مینڈیٹ جو صوبائی اسمبلی میں ہے، ان کے اوپر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ ایک ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کو ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا، اور اس کے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا ایک ممبر کے طور پر ہوں گے، 2 MNAs قبائلی اضلاع کے اور 2 MPAs قبائلی اضلاع کے، وہ ان کے ساتھ ممبران ہوں گے۔ یہ بے توقیری نہ صرف صوبائی اسمبلی اور خیبر پختونخوا حکومت کی ہوئی ہے، نہ صرف یہ آئینی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، بلکہ ایک آئینی عہدہ رکھنے والے گورنر کو ایک بیوروکریٹ کے ماتحت کرنے کا ایک بونڈا مذاق کیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں باوجود یہ کہ گورنر جو ہے وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، لیکن ایک آئینی عہدہ رکھنے والے شخص کو ایک بیوروکریٹ کے ماتحت کرنا جو ہے یہ ایک بونڈا مذاق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی اسمبلی نے جو بجٹ پاس کیا، جو ترقیاتی اسکیمیں پاس کرائی، اور صوبائی حکومت نے اس کو تند رفتاری سے، تیزی سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا یا ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اس کو ایک ہینڈ بریک لگانے کے مترادف ہے۔ تو اس کو ہم ہر فورم پر چیلنج کریں گے اس نوٹیفیکیشن کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس امپورٹڈ حکومت نے قبائلی اضلاع کے فنڈز روکے، جس طرح وہاں کے صحت کارڈ کا فنڈ روکا، وہاں کے ترقیاتی فنڈز روک لیے، اسی طرح یہ عمل بھی جمہوریت کے لیے اور قبائلی اضلاع کی فلاح و بہبود کے لیے ایک خطرناک اقدام ہے۔ ہم اپنے تمام آئینی اور قانونی آپشنز دیکھ رہے ہیں، اور ہم بہت جلد عدالت عظمیٰ سے بھی رابطہ کریں گے۔ قبائلی اضلاع سے ہمارے منتخب MPA اس وقت غزن جمال بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ قبائلی عوام میں انتہائی بے چینی پائی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے قبائلی اضلاع کو ایک کمیٹی کے سپورٹ کرنا ان کے منتخب نمائندگان کی تضحیک ہے، اور قبائلی اضلاع کو ایک تجربہ گاہ کے طور پر وفاقی حکومت ڈیل کرنا چاہ رہی ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنے تمام آئینی، قانونی اور جمہوری جو ہمارے آپشنز ہیں وہ استعمال کریں گے۔ میں تیمور جگڑا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ تفصیلی اس پہ بات کریں کہ جو ابھی تک پچھلے 8 مہینے میں قبائلی اضلاع اور خیبر پختونخوا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ جو نوٹیفیکیشن ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کو بریف کریں۔ دل دراز۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں سے اس سے ملتے جلتے ٹاپکس پہ بار بار یہاں پہ بات ہوئی ہے۔ میرا زیادہ فوکس آج یہ جو قبائلی اضلاع کی ڈیولپمنٹ فنڈنگ کے بارے میں جو وفاقی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے، اسی پہ ہوگا، کیونکہ اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے، بڑی سنگین امپلیکیشنز ہیں، اور وہ امپلیکیشن صرف آئینی طور پہ نہیں، قانونی طور پہ نہیں، پریکٹیکلی بھی ہے۔ مرجر کے لیے، وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن کے لیے، وہاں پہ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کے لیے۔ اس پہ بعد میں ہمارے قبائلی اضلاع سے جو MPA غزن جمال پاکستان میں سب سے کوالیفائڈ پارلیمنٹیرینز میں سے ہیں، فل برائٹ اسکالر بھی ہیں، یہاں پہ ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کیا ہے، ان کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہاں کی سیاست سے۔ لیکن میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لگتے چھوٹے ایشوز ہیں، یہ ایسے ایشوز ہیں جو کہ آپ کو ایکچولی دکھاتے ہیں کہ پاکستان ایز اے فیڈریشن کیوں ویسے کام نہیں کرتا جیسے اس کو کرنا چاہیے۔ نوٹیفیکیشن کیا ہے، کامران نے ایکسپلین کر دیا۔ ایک نوٹیفیکیشن سے وفاقی حکومت نے یہ جو ہے وہ ڈٹرمن کر دیا کہ جو 55 ارب روپے کا قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، کہ وہ لگانے کے لیے ایک کمیٹی بن جائے گی۔ اس کے چیئرپرسن جو ہے وہ ڈیپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہوں گے، جو کہ فی الحال احسن اقبال ہیں،
لیکن ٹپکلی ایک بیوروکریٹ ہوتے ہیں، گورنر لگا کے 2 MPAs 2 MNAs لگا کے جو ہے وہ پورا ایک قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ پیراڈائم ریسیٹ کر دیا۔ اچھا جی، اب یہ اللیگل بھی ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، اور جیسے میں نے کہا اس کے ساتھ یہ ایک انتہائی خطرناک عمل ہے۔ خطرناک عمل کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو جو اس سے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی رک جائے گی، جو جب سے یہ حکومت آئی ہے آلریڈی رکی ہے کیونکہ یہ ریلیزز نہیں کر رہے تھے، لیکن ہم کسی حد تک ان کے قبائلی اضلاع کی ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو میں ریلیزز اپنی جیب سے، خیبر پختونخوا کی جیب سے آلریڈی کر رہے تھے۔ 5 ارب روپے انہوں نے ابھی تک ریلیز کیے تھے، تقریباً 10 ارب روپے کی ہم نے سپینڈنگ جو ہے وہ آلریڈی کی ہوئی ہے۔ لیکن یہ تو پرماننٹلی قبائلی اضلاع میں جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو پچھلے 3 سال میں بڑی محنت سے بنا ہوا ہے، جس میں سارے ڈپارٹمنٹس کی اونرشپ، جس میں قبائلی اضلاع کی MPAs کی اونرشپ، جس میں قبائلی اضلاع کی MNAs سے اونرشپ، جس میں ہمارے اداروں سے بھی انپٹ لی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ قبائلی اضلاع کی ڈیولپمنٹ کا وہاں کی سیکیورٹی سچویشن سے ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور جو وہاں پہ ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے وہ صرف ہم جو ہے وہ سول فورمز پہ نہیں ڈسکس کرتے۔ جو ہماری ایپیکس کمیٹی ہے جس کو بحال کرنے کا کہ ابھی بڑی دھوم دھام سے بات ہوئی ہے، اس میں ہماری ایپیکس کمیٹی کا انپٹ بھی ہے جس کو چیف منسٹر چیئر کرتے ہیں، لیکن جس میں ماضی میں گورنر بھی جو ہے وہ انپٹ دیتے رہے، اور جس میں 11 کور بھی انپٹ دیتا گیا۔ تو جب یہ سارا کچھ رک جائے گا تو نہ صرف بڑی سکیمز جیسے ہمارے سارے ہاسپٹلز کی جو اپ گریڈیشن ہے، جو قبائلی اضلاع جہاں پہ 70 سال انہی وفاقی حکومتوں نے کبھی بجلی کا نظام نہیں بنایا تھا، وہاں پہ گرڈ سٹیشنز ساری اپ گریڈ کرنا تاکہ وہاں پہ بجلی کا ایک نظام بنے۔ اسی طرح جو بڑی سڑکیں ہیں جو وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو جو ہے وہ کور کرتی ہیں، اسی طرح جو ایجوکیشن کے پروگرامز ہیں، اور یاد رکھیں کہ وہاں کے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو سے ہزاروں لوگوں کی تنخواہیں بھی چلتی ہیں، کیونکہ بہت سی جو وہاں پہ سروس ڈیلیوری کرنی تھی وہ سروس ڈیلیوری ڈیولپمنٹ بجٹ سے ہی ہوتی ہے۔ اس سارے کو فائنانس کرنے کا طریقہ جو ہے وہ رک گیا۔ مین وائل وفاقی حکومت کرے گی کیا؟ یہ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ پیسے انہوں نے استعمال نہیں کرنے، لیکن یہ کہ یہاں پہ جو 2-3 ان کے MNAs ہیں من پسند، وہ اپنے اپنے حلقوں میں 1.5 ارب کے 1 ارب کے 2 ارب کی سکیمیں نہیں بنا دیں گے، تختیاں یہ لوگ جو ہے وہ نہیں نکال دیں گے، اور PWD کے ذریعے ایک 40% کمیشن کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جو کہ اختتام کو نہیں پہنچے گا۔ ان کرائسس پہ ان کو بھی بیک ٹریک جو ہے وہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ آپ سے بات کرنا اس لیے ضروری تھی کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس، ایک فائنینشیل کرائسس، ایک سیکیورٹی کرائسس بھی کریٹ کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے جو ریسنٹلی جو کنٹروورسی ہوئی تھی بنو کے واقعے کے بعد کہ CTD کو فائنانسنگ نہیں ہو رہی، CTD کو فائنانسنگ کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ CTD کو ایڈیشنل فائنانسنگ اس لیے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ان کا جو قبائلی اضلاع سے شیئر تھا وہ اس لیے رکھا تھا کہ قبائلی اضلاع کی فنڈنگ میں یہاں پہ 563 ملین روپے کی CTD کو فنڈنگ تھی، اس کے لیے کوئی ریلیز نہیں ہوئی تھی، اسلام آباد سے ہی نہیں ہوئی تھی، آج بھی انہوں نے نہیں دیکھی۔ اس کی وجہ سے CTD کی ریلیز وہاں پہ اس کی بوسٹ اپ جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اور جو سیٹل ڈسٹرکٹس پہ خیبر پختونخوا کے ہم نے ریلیزز اس لیے روکی کیونکہ جو قبائلی اضلاع کو یہ لوگ پیسے نہیں دے رہے تھے، تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں دے رہے تھے، تو اس کو فائنانس کرنے کے لیے ہمیں تقریباً اپنی ساری ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی روکنی پڑی، جس پہ بار بار آپ سے جو ہے وہ بات ہو گئی۔ تو وہاں پہ بھی جو کچھ پیسے CTD کے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے چاہیے تھے، کیونکہ ایک سویپنگ ریلیز کو روک دیا گیا تھا، یہ بھی بیچ میں آ گیا تھا، یہ جنیوا جانے سے پہلے میں نے پولیس کے ساتھ سارٹ آؤٹ کر دیا تھا، لیکن یہ وہ امپلیکیشنز ہوتی ہیں جب وفاقی حکومت سیاست کو سر فہرست رہ کے بیسک فائنینشیل فلوز کو بھی جو ہے وہ روک دیتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں، یہ تو ایک طرف سے انہوں نے قبائلی اضلاع کے
50 ارب روپے ایک سٹروک آف دا پین کے ساتھ روک دیے اور اپنے آپ کو اختیار دے دیا کہ ہم اس کو استعمال کریں گے. اور یاد رکھیں کہ یہ وہ غیر قانونی اختیار ہے جس میں مجھے حیرت ہے صرف یہ منسٹرز پہ نہیں لیکن ان بیوروکریٹس پہ بھی جن کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایلیگل قدم ہے جو ان کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں یا ان نوٹیفیکیشنز کو نکالتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ ان کا میلیفائڈ ہونا, ان کا ایلیگل ہونا جو ہے وہ وداؤٹ کوشچن ہے. یہ اسی ہفتے کورٹ میں چیلنج ہوں گی. لیکن میری اپنے ایڈمنسٹریٹو آفیشل سے بھی تھوڑی سی یہ گزارش ہے کہ آپ سوچتے جائیں ایسے نوٹیفیکیشنز کو لیگل سینکٹٹی دیتے ہوئے جس کی لیگل سینکٹٹی نہیں ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو تو ایکسپوز نہیں کر رہے کیونکہ آپ پورے وفاق کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ قبائلی اضلاع کے کرنٹ بجٹ میں بھی جو ہے وہ وفاقی حکومت نے گرانٹ 60 ارب روپے کا رکھا ہے. 60 ارب روپے جو قبائلی اضلاع کا کرنٹ بجٹ جو گرانٹ ہمیں آتا ہے وہ قبائلی اضلاع کی تنخواہوں کا تقریباً 80% کور کرتے ہیں. مطلب کہ قبائلی اضلاع کی تنخواہیں بھی خیبر پختونخوا کی جیب سے جا رہی ہیں, جو سارا آپریشنل ایکسپینڈیچر ہے وہ بھی خیبر پختونخوا کی جیب سے جا رہا ہے, اور ایک سٹروک آف دا پین سے انہوں نے قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ بجٹ زیرو کر دیا. اب یہ اپنی طرف سے استعمال کریں نہ کریں جو کریں وہ ساری جو ہے وہ بات کی باتیں. یعنی قبائلی اضلاع کا بجٹ ان ریئل ٹرمز اگر آپ 2017-18 کا دیکھیں جو خان صاحب 137 ارب روپے تک لے کے چلے گئے تھے وہ آج انہوں نے 2018 کے لیول سے کم کر دیا ہے. اس کی جو امپلیکیشن ہے قبائلی اضلاع کے 60 لاکھ عوام کے لیے جو کہ بہت امید رکھ بیٹھے تھے کہ اس مرجر کے بعد ایک سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہ ان کو مین سٹریم میں لائے گا, وہ کنٹینیو ہوگا, وہ 2018 سے زیادہ بری سچویشن میں آ گئے کیونکہ ساری ابھی جو ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی ڈسبرسڈ ہے. یاد رکھیں کہ یہ ساری رسپانسبلٹی فائنانسز کی وفاقی حکومت کے پاس ہے, اور جو آپ سے کہے یا آپ میں سے جو یہ پوچھنا چاہے کہ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد تو قبائلی اضلاع صوبے کی رسپانسبلٹی ہے. یاد رکھیں کہ 25ویں آئینی ترمیم میں قبائلی اضلاع کا ایریا اور قبائلی اضلاع کی پاپولیشن یہ تو خیبر پختونخوا کے حوالے ہو گئی, لیکن چونکہ وہ جلدی میں ہوا تھا 25ویں آئینی ترمیم کے بعد قبائلی اضلاع کے جو فائنینشل ارینجمنٹس تھے وہ چینج نہیں ہوئے, اور جب وہ چینج نہیں ہوئے تو ان کی فائنینسنگ کی فلو جو ہے وہ وفاقی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. مرج ہونے کے بعد فائنانس کی ساری سپینڈنگ جو ہے وہ قبائلی اضلاع کی وہ صوبے کی ذمہ داری بن جاتی ہے, اور یہی ذمہ داری بنتے ہوئے آرٹیکل 118 اور 119 یہ جو دو ہیں آرٹیکلز یہ قبائلی اضلاع کے جو پیسے آتے ہیں وفاق سے وہ صوبے کے پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کا حصہ بنا دیتے ہیں, اور جب وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس سے ریورس کرنا یا اس کو پیسہ نہ بھیجنا یہ وفاقی حکومت سب سے پہلے جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ یہ صورتحال دیکھ لیں تو آپ آئین کا آرٹیکل 160 بھی دیکھ لیں جو NFC کو دیکھتا ہے. یہ نوٹیفیکیشن ایک کلاسک مثال ہے کہ جو NFC ہے آج وہ انفرکشس ہو گئی ہے کہ اس کی کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے, اور اس پہ بھی ہم اس ہفتے کورٹ جائیں گے. کیونکہ اگر پہلے آپ اس NFC کو دیکھ لیں تو پہلے اس کو اپ ڈیٹ ہونا چاہیے, اور اس میں قبائلی اضلاع کی جو فنڈنگ ہے وہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ وہ صوبے کے پاس آئے. دوسری جو اس میں چیز ہونی چاہیے وہ یہ کہ جب قبائلی اضلاع کا مرجر ہو رہا تھا اور ان سے جو وعدہ ہوا تھا کہ ان کو مرجر کے بعد ڈیولپمنٹ کی ایکسٹرا فنڈنگ ملے گی, اس کے لیے وفاقی حکومت کو بیٹھ کے صوبائی حکومت کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ ڈال کے وہ اس NFC کا حصہ ڈالنا پڑے گا. اور تیسری چیز اس NFC میں جو ایک ویسے ہی فلا ہے
وہ فلا یہ ہے کہ یہ این ایف سی 1998 کے سینسس پہ ہے. سینسس تو 2017 کا موجود ہے. جب سینسس 2017 کا موجود ہے تو اس میں تو ساری پاپولیشنز ویسے ہی جو ہے وہ فرق ہو گئی ہے, اور اس میں سے تقریباً 2.5% این ایف سی کا حصہ خیبر پختونخوا کو نہیں دیا جا رہا, تو وہاں پہ بھی یہ انفرکشس ہے. تو میرے خیال میں ابھی تو ہم یہ رائٹ ریٹین کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ پیسہ آگے کے لیے ہم مانگیں, لیکن 2017 کے بعد جو ایریئرز ہیں وہ بھی ہم وفاقی حکومت سے مانگیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا وفاقی حکومت کے ساتھ واحد ایشو نہیں ہے. ہم نے جو حساب لگایا ہے, اور میں ابھی تک اس پہ جو ہے وہ ڈیٹیل نہیں دے رہا تھا, لیکن ہم نے وفاقی حکومت کو یہ کہا ہے کہ قبائلی اضلاع کے پیسوں کے بشمول وفاقی حکومت نے, اس امپورٹڈ حکومت نے آنے کے بعد تقریباً 230 ارب روپے خیبر پختونخوا کو نہیں دیے. اس کے اوپر ابھی اس نے یہ قبائلی اضلاع کے 50 ارب روپے جو اور روک دیے. تو یہ تو بالکل وفاق پاکستان کو لاگ جیم کرنے کی ایک کوشش ہے. اس 230 ارب روپے پہ میں نے 5 جنوری کو ایک خط لکھا تھا اسحاق ڈار کو, اس کی ساری ڈیٹیل ہے, اس کی کاپیز آپ کو مل جائیں گی. اس میں قبائلی اضلاع کے جو یہ بجٹری ایشوز تھے, کرنٹ سائٹ کے, ڈیولپمنٹ سائٹ کے, وہ بھی تھے. ہمارے این ایچ پی کا بھی ذکر تھا, ہماری این ایف سی کا شیئر جو فل نہیں مل رہا وہ بھی تھا. وہ ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی. لیکن میں فی الحال ٹاپک کو واپس آنا چاہتا ہوں اور پھر غزن کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ بولے. اور وہ یہ کہ سر یہ اسی 9 مہینے میں زیادہ تر بنا, زیادہ تر انہی 9 مہینے میں بنا ہے, آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ فی الحال یہ قبائلی اضلاع میں فائنینشل فلوز کو بالکل فریز کرنے کی بات ہے, اور یہ تو ہرگز جو ہے وہ صوبہ نہیں مانے گی. بلکہ اینڈ میں اور لائٹر نوٹ یہ بھی کہہ دیتا ہوں, مجھے آج بڑی ہنسی ہوئی, تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہوئی کہ اس نوٹیفیکیشن پہ 2 ایسے لوگوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے جو ہمارے دوست نہیں ہیں. ایک اے این پی کے صدر ایمل ولی خان نے بھی ٹویٹ کیا ہے اس نوٹیفیکیشن کو ریجیکٹ کرتے ہوئے, اور دوسرے آپ کے جو میڈیا کے ایک دوست ہیں سلیم صافی صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے کہ یہ تو بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ایک نوٹیفیکیشن ہے. چلیے شکر ہے دیر آئے درست آئے. ابھی تک یہ ہر چیز کو صرف پی ٹی آئی کے لینس سے دیکھ رہے تھے, لیکن وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ دا چکنز آلویز کم ہوم ٹو روسٹ. جو آپ وہ کرتے ہیں وہ پھر آپ پاتے بھی ہیں. یہ آپ کی اگر بیہیویئر یہ رہی ہے کہ ابھی تک آپ بوٹ پالش کر رہے تھے اس حکومت کی, تو پھر یہ حال دیکھ لیں. اس حکومت کو نہ آئین کی سمجھ ہے, نہ قانون کی سمجھ ہے, نہ وفاقیت کی کوئی سمجھ ہے. آپ تو کچھ نہیں کر سکے, لیکن انشاءاللہ ہم کریں گے. اور یہ صرف قبائلی اضلاع کی خاطر نہیں, صرف خیبر پختونخوا کی خاطر نہیں. اگر پاکستان نے ٹھیک ہونا ہے تو پاکستان کا جو وفاقی نیچر ہے اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. پروٹیکٹ کرنے کے لیے وفاق کے حصوں کے جو بھی رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے, اور انشاءاللہ وہ ہم لے کے دیں گے. میں ریکویسٹ کروں گا غزن کو کہ وہ 2-3 باتیں کہیں اور کہ آپ سنیں, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کا گراؤنڈ پہ امپیکٹ کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ. غزن جمال اورگزئی سے ایم پی اے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا. شاید یہاں پر وفاقی حکومت بھول جاتی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کہ ایک بہت ڈارک ہمارا ایک ہسٹری رہا ہے ایگزیکٹو کنٹرول کا مرجڈ ایریا کے اوپر, جہاں پر جو وہاں کے اپنے نمائندے ہوتے ہیں وہ قانون بنا سکتے تھے, ترقیاتی جو کام تھے وہ کر سکتے تھے باقی پاکستان کے لیے, لیکن اپنے علاقوں میں ان کا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا. انفارچونیٹلی جب 25ویں آئینی ترمیم ہوئی, لوگوں کو یہ خوشی ملی کہ کم از کم اب ہم لوگ خود الیکٹ کریں گے, جو ہمارے فیصلے کریں گے, وہ علاقے میں ترقی کا جو کام ہے, سفر ہے, وہ شروع ہو جائے گا. پہلے جو بھی وہاں پہ ترقی فنڈ ملتا بھی تھا تو وہ صرف کسی کو فیور دینے کے لیے, جو ان کے کام آتے تھے ان کو
لوگوں سے اسکول اسپتال اجرے بنے ہوئے تھے، اس طرح کے کوئی اور ڈیولپمنٹ سکیمز نہ پیسے تھے اور نہ ڈیولپمنٹ ہوا کرتا تھا. وہی یاد اب دوبارہ تازہ ہو رہی ہے قبائلی اضلاع کے جو لوگ ہیں، جو انہوں نے 2-3 سال میں جو ترقی دیکھی. میری اپنی فیملی جی تقریباً 56 سے پالیٹکس میں ہے. اس وقت سے لے کر اب تک قبائلی اضلاع میں ہم نے کبھی اس طرح کی ترقی نہیں دیکھی تھی جو ہم نے ان چند سالوں میں دیکھی. اس حکومت کے اندر عمران خان کی جو حکومت تھی اس میں میں آپ کو اپنے اضلاع کا صرف ایک اگزامپل دے دیتا ہوں. 70 سالوں میں صرف 3 ہائر سیکنڈری تھے پورے ڈسٹرکٹ اورکزئی میں. ایسے تحصیل تھے جہاں پہ ہائر سیکنڈری سکول ہی نہیں تھے. ہم نے ان 3 سالوں کے اندر 6 ہائر سیکنڈری سکولز وہاں پہ جو ہیں وہ اپرووڈ ہوئے. روڈ نیٹ ورک آپ دیکھیں، ایک ایسا مین روڈ قبائلی اضلاع کسی بھی ضلع میں نہیں ہے جس کی ڈوئلائزیشن وغیرہ نہ ہو رہی ہو. وہاں پر جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ نہ ہو تو یہ پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ ہی جو تھی یہ وہاں پر روزگار کا ایک معیار یا ایک طریقہ کار بھی تھا. جہاں پر ہمارا ترقی کا جو بجٹ تھا وہ فائنل 20 ارب سے ہو کر 70 ارب تک چلا گیا تھا، وہ واپس چلا گیا ہے. اور وہ بالکل اپریل کے بعد سے ہمارے جتنے یہ کام تھے وہ مکمل طور پہ رک گئے ہیں. بجلی کا نیٹ ورک جس طرح یہ منسٹر صاحب نے بات کی، بجلی کا جو ہمارا نیٹ ورک ہے وہاں پر نہ کوئی گریڈ سٹیشنز تھے، وہ سارے 132 اسی فنڈ کے ذریعے سے وہ 132 کے وی اس کی اپگریڈیشن ہو رہی تھی. ایسے پورے تحصیل تھے جہاں کے بجلی کا کوئی نظام نہیں تھا، ان کے اسکولوں کے لیے سولرائزیشن کے پروجیکٹس تھے اس فنڈ کے اندر. جہاں پہ مطلب اساتذہ ہمارے پاس نہیں تھے، جہاں پر ڈاکٹر نہیں تھے ہمارے پاس، ان کی سیلریز، ان کی ہائرنگ، یہ سب کچھ اسی فنڈ سے کیا جا رہا تھا. اور کل بھی میرے پاس ٹیچرز آئے تھے ہمارے علاقے کے کہ ہمارے تنخواہیں رک گئی ہیں، ہم مزید کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہمارے وہاں پہ برف باری ہوتی ہے تو ونٹر بریک زیادہ لمبی ہوتی ہے. تو ان کو اب یہ ڈر ہے کہ ہم ونٹر سے جب واپس آئیں گے تو اسکول ہمارے دوبارہ خالی سارے پڑے ہوں گے. تو مجھے اب آپ بتائیں کہ اس طرح کے ماحول کے اندر پھر اس طرح کی ایک نوٹیفیکیشن آنا جہاں پر ہم تو یہ لڑائی لڑ رہے تھے کہ ہمیں جو ہمارا فنڈ منظور ہوا تھا وہ دیا جائے. یہ بھی میں ایک چیز کلیریفائی کرتا چلوں، یہ کوئی ایسے فنڈ نہیں ہے کہ یہ ہمیں مزید اوور اینڈ ابو کوئی پی ایس ڈی پی میں کوئی پروجیکٹ مل رہا تھا. یہ جو ہمیں مرجر کے دوران 100 ارب کا جو وعدہ کیا گیا تھا، جو این ایف سی میں 3% کا شیئر کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہ نہ ملنے کے وقت تک یہ فنڈ ہمیں دیا جا رہا تھا تاکہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا کام وہ سٹارٹ ہو. اس کے اندر صرف اور صرف ڈیولپمنٹ سکیمز نہیں بلکہ ہمارے سیکیورٹی اور ایڈمنسٹریٹو جو وہاں پہ سیٹ اپس تھے کیونکہ وہ 70 سالوں میں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. ہمارے ہیڈ کوارٹرز ہو گئے، پولیس لائن ہو گئی، پولیس تھانے ہو گئے، ان کے جو اکوپمنٹ ہے یہ سب کچھ بھی اسی فنڈ کے ذریعے سے فنڈ کیا جا رہا تھا. وہ سب کچھ بھی رک گیا. جو یہاں پہ دہشت گردی کے آج کل کے حالات ہیں وہ آپ ساروں کے سامنے ہیں، اور فرنٹ لائن پہ قبائلی اضلاع جو ہے وہ اس معاملے میں فرنٹ لائن کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اگر وہاں پر کسی قسم کی جو فردر رکاوٹیں آئیں تو ظاہری بات ہے جو وہاں کے سیکیورٹی کانسیکوینسز ہوں گے اس سے صرف اور صرف قبائلی اضلاع نہیں، صرف اور صرف خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پورا کا پورا پاکستان کا جو نظام ہے اور سیکیورٹی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. جی یہ ہے کہ جس وقت ہم ہمیں سیلاب کی صورتحال کا سامنا ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام بند ہے، تو کوئی ایسا شعبہ بتائیں جس پہ سارے فنڈ جمع ہو گئے ہیں. کیا حکومت کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ پی ایس سی پی کو یا اسلامی کو استعمال کرے، یا یہ صرف سیاسی آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں، میں بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ سوال ہی دکھاتا ہے کہ پاکستان کا ایشو کیا ہے. پاکستان کا ایشو اکثر یہ ہے کہ ہم اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں بیٹھ کے جو ہے وہ بھاشن دینا شروع کرتے ہیں مورالٹی کا، اور اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے کس کو؟ قبائلی اضلاع میں بیٹھے جو غریب آدمی کو، بلوچستان میں بیٹھے غریب آدمی کو،
آزاد کشمیر میں بیٹھے اس بندے کو گلگت بلتستان میں. کیونکہ اگر آپ نے یہ فارمولا اپلائی کرنا ہے نا تو احسن اقبال صاحب پنجاب میں کر لیں. ایسے کر لیں کہ پنجاب کے گورنر کو اپنے نیچے لگا لیں, کوشش کر لیں نا اپنے صوبے میں کر لیں نا. احسن اقبال صاحب سندھ میں کر لیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستان میں 2-2, 3-3, 4-4 ڈگریز کی سٹیزنشپ ہو. پریکٹیکلی ہے, اسی لیے پاکستان ترقی نہیں کرتا. لیکن جس ٹائپ کا آپ کا وہ پروفائل ہے نا جو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہے, یہ پاکستان کے فیصلے کر سکتا ہے کیونکہ یہ سوٹ پہن سکتا ہے, ٹائی پہن سکتا ہے, انگریزی اچھی بول سکتا ہے, امریکہ میں اس کی تعلیم ہوئی ہے. یار تو اس کی بھی ہوئی ہے, فل برائٹ اسکالرشپ پہ گیا ہے, انگریزی بھی بولتا ہے, انہی ڈیولپمنٹ اداروں کے لیے کام کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ اس کا تعلق پاکستان کے اس حصے سے ہے جو کہ اس کی نان ڈیولپمنٹ ذمہ داری پاکستان کی ایلیٹ کلاسز کی ہے. اسی طرح فضول بے وقوفانہ سٹیپس کی وجہ سے ہے جو کہ یہ ایک جو ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن جو ایک ہے, اور اس کی قیمت پھر ہمیں ایک ایک دہائی دینی پڑتی ہے جب 10-10 سال وار آن ٹیرر ہمیں یہاں پہ بھگتنا پڑتا ہے. سر اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جی انڈیا میں آنے سے قبل آپ نے وفاقی حکومت سے کتنی دفعہ ایفرٹ کی ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے؟ سر ہم یہ چوتھا خط تھا. میری جو ایفرٹ ہے نا اس ایفرٹ کی قیمت میں پرسنلی غداری کا الزام بھگت کے بھی جو ہے وہ جو پوری وہ چل رہی تھی. ٹھیک ہے, جو میری شوکت ترین صاحب سے بات چیت ہوئی تھی جس پہ میں نے کہا تھا کہ میں نے 2 خط لکھے, میں تیسرا خط بھی لکھوں گا, میں چوتھا خط بھی لکھوں گا, یہ دیکھ لیں. کیونکہ منافقت جس کو کہتے ہیں نا, منافقت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی اور کو کہیں کہ مینشن کر دیں کہ نوٹیفیکیشن کی, اور میں آپ کو ڈیٹس مینشن کرتا ہوں. سب سے پہلے میں گیا بجٹ سے 2 دن پہلے, نوٹیفیکیشن سے شروع میں اس نوٹیفیکیشن سے, دیکھیں نوٹیفیکیشن سے پہلے کیونکہ ہمیں پتہ تھا چوتھے کوارٹر پچھلے سال میں انہوں نے ہمیں قبائلی اضلاع کے چوتھے کوارٹر کے فنڈز ریلیز نہیں کیے. اس وقت جو ہے وہ ان سے بات کی اور آدھے چوتھے کوارٹر کے فنڈز نکالے. اس کے بعد ہم نے ریچ آؤٹ کیا کہ قبائلی اضلاع کے اگلے سال کا بجٹ بنانا ہے, وہ آپ بیٹھ کے ہی بنا سکتے کیونکہ فائنانسنگ آپ نے کرنی ہے, لیکن رسپانسبلٹی صوبے کی ہے. یہ ایک آئینی جو ہے وہ گیپ رہ گیا. تو آ جاتے, اس کے لیے مجھے چیف منسٹر صاحب نے بھیجا این ای سی کی میٹنگ پہ. این ای سی کی میٹنگ وفاقی بجٹ سے 2 دن پہلے تھی. اس کے بعد مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ مفتاح اسماعیل سے ملیں. رات 2 بجے تک میں انتظار کرتا گیا. تو یہ ہوگا 8 جون. 9 جون کو جو ہے وہ میں مفتاح اسماعیل سے ملا اور مفتاح اسماعیل سے 2 کمٹمنٹس ہوئی. ایک انہوں نے جو 60 ارب روپے قبائلی اضلاع کے کرنٹ بجٹ کے لیے رکھے تھے کہ وہ تنخواہوں کے لیے بھی کافی نہیں ہوں گے اور کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کا ایک فریم ورک جو ہے وہ بنا لے. 9 جون کو انہوں نے ہاتھ ملایا. 10 جون کو وہ اپنی بات سے مکر گئے, نہ بجٹ زیادہ کیا نہ ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کوئی کام کیا. میں نے ان کو ایک خط اس سے ریلیٹڈ 5 جون کو لکھا تھا. ایک پھر جب اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا 29 جون کو لکھا. 29 جون کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ قوم کی خاطر آئی ایم ایف کی ڈیل سائن کر لیں. کہا اچھا ابھی آپ کو ہم یاد آ گئے کیونکہ ابھی تک تو آپ جو ہے وہ ملنے کا ٹائم بھی آپ کے پاس نہیں تھا. 5 جولائی کو ہماری میٹنگ ہوئی. 6 جولائی کو ان کو آئی ایم ایف کا ایم او یو دیا اور اس ایم او یو کے ساتھ ایک اور خط لکھا جس میں یہ ساری کنڈیشنالٹی سپیل آؤٹ کی. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ایک بار پھر صرف تاکہ آپ کو پتا ہو, مفتاح اسماعیل سے واٹس ایپ پہ 7 جولائی 10 جولائی 21 جولائی 27 جولائی 28 جولائی 9 اگست
اور 16 اگست ریمائنڈرز بھیجتا گیا، کیونکہ انہوں نے ہمیں لکھ کے ایک خط پہ دیا تھا کہ ہم ابھی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ ایشوز سالو کر دیں گے۔ پھر 26 جولائی کو ایک اور خط لکھا جس کو وہ آئی ایم ایف کے خط سے جانا جاتا ہے، جس میں بیسکلی کیا لکھا گیا تھا کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں، یہ ہمارے آئی ایم ایف کے ایم او یو کا حصہ ہے، اگر آپ یہ ایشوز سالو نہیں کریں گے تو فلڈز کے ہوتے ہوئے، ان سارے ایشوز کے ہوتے ہوئے صوبے کو بھی ایک فائنینشیل کرائسس ہوگا اور صوبے کے ساتھ پورے ملک کو بھی ایک فائنینشیل کرائسس ہوگا۔ وہ بعد میں ثابت ہوا۔ مجھے یہ بتا دیں کہ وفاقی حکومت کا سب سے کرپٹ محکمہ کون سا ہے؟ سارے، لیکن ان ساروں میں سب سے کرپٹ کون سا ہوتا ہے جو کہ نوٹوریس ہے کرپشن کے لیے؟ پی ڈبلیو ڈی۔ خاص اس میں 20% حصہ رکھا ہے، جو واحد 20% ہوگا جو یہ دیں گے، جو پی ڈبلیو ڈی کے تھرو جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ اگر ان کو کسی چیز کا ایشو تھا نا تو یہ ایک بار تو بیٹھتے، جو واحد پیسہ یہ لگا رہے ہیں، بلکہ ساری ڈیولپمنٹ بجٹ ان کی دیکھ لیں، قبائلی اضلاع کو چھوڑ دیں، جو واحد پیسے فی الحال ریلیز ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں ایس ڈی جیز کے اسکیم میں۔ ایس ڈی جی کی اسکیم کون ایکسیکیوٹ کرتی ہے؟ پی ڈبلیو ڈی، جس میں یہ اپنا بھی 30-40% کمیشن بناتے ہیں، اور جس میں جو ہے وہ کام تقریباً روپے میں اگر 50 پیسے کا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو کس بات کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں؟ باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو یہاں پہ خود ہمارے ایک بڑے اسٹیمڈ جرنلسٹ ہیں مشتاق یوسف زئی، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، وہ بات میں نے خود بھی سنی ہے، کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، میں کہنا نہیں چاہتا تھا کہ ایسے وفاقی وزیر ہیں جو ہیلتھ کے سیکٹر میں ایڈمنسٹریٹرز کو بلا کے جو ہے مبینہ طور پہ ڈائریکٹلی پیسے مانگ رہے ہیں۔ بغیر میں پی ٹی آئی کی حکومت کی، خیبر پختونخوا کی جتنی بھی تنقید کروں، کوئی وزیر ایسے جرت نہیں کر سکتا کہ وہ جا کے کسی آفیشل سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ پیسے مانگے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا جی۔ نوٹیفیکیشن ابھی نکلی ہے، میں رابطہ کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ یہ جو خط لکھا تھا ڈار صاحب کو 5 جنوری کو، تو اسی لیے لکھا تھا کہ یہ رابطے کے دروازے جو ہیں وہ کھلے رہے۔ پھر ان سے جنیوا میں جو ہے وہ انفارملی بات بھی ہوئی، احسن اقبال سے بھی ہوئی۔ رابطہ تو ان کو وہاں پہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ وہاں پہ مجھے بتاتے کہ ہمارا ایسے پلان ہے کہ ہم تو قبائلی اضلاع کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں ایک سوال پوچھتا ہوں، صوبے کے پاس تو صرف 60 ارب روپے رہ گئے نا، جس سے یہ 80% تنخواہ دینا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو کرپشن کی اتنی فکر ہے تو ایسے کر لیں کہ لوگوں کی تنخواہیں بھی یہ اپنی جیب سے دے دیں، یہ 60 ارب روپے بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ ہم اپنی جیب سے پشاور کا، سوات کا، ڈی آئی خان کا پیسہ کیوں دیں؟ ہم اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ہماری نیشنل رسپانسبلٹی ہے، لیکن پھر صرف جو ہے 25ویں ترمیم قبائلی اضلاع کے لوگوں کی تنخواہیں دینے کے لیے تو نہیں کرنی تھی نا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو ایک ایسے نظام کو تب مانوں گا جب یہ پنجاب میں یہی جو ہے وہ تجربہ اپنی حکومت میں جو پچھلے 30 سال میں کرتے گئے، یہ کہیں کر جاتے کہ پوری پنجاب کی پروونشل اسمبلی ہوتے ہوئے، چیف منسٹر ہوتے ہوئے، 18ویں ترمیم ہوتے ہوئے یہ جا کے کہتے کہ پنجاب میں ساری ڈیولپمنٹ کا فیصلہ ڈی سی پی سی نے کرنا ہے، ساتھ 2 ایم این ایز ہونے چاہیے، 2 ایم پی ایز ہونے چاہیے۔ کرپشن کا ایشو ہے تو میرے خیال میں پورے پاکستان کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن جو ہوتی ہے وہ سندھ میں ہوتی ہے، جا کے سندھ کی جو ہے وہ ساری آئینی جو رائٹس ہیں وہ یوزاب کر دیں، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ اور جی یہ کرپشن کی بات کے اوپر ایک میں ایڈ کرنا چاہوں گا جی، یہ ایگزیکٹو کنٹرول کا 70 سال فاٹا پہلے ایگزیکٹو کنٹرول کے انڈر ہی ہوتا تھا، تو وہاں پہ جب کرپشن جتنی تھی میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں اکاؤنٹیبلٹی تھی ہی کوئی نہیں۔ اسی ماڈل پہ واپس جانا اس وجہ سے کہ کرپشن کنٹرول ہو جائے گی،
یہ میرے خیال سے بہت ہی کوئی مطلب بیوقوفانہ آرگیومنٹ ہے. کی قیادت سے نظریہ ویڈیو لنک خطاب بھی کریں گے، اور کل ہم نے دیکھا کہ ایک افسوسناک واقعہ بھی پشاور میں پیش آیا، اس کو بھی کمنٹ کر دیجیے گا، اس میں کس کی نائبری تھی، اور دوسرا یہ اسمبلی کب تحلیل ہو رہی ہے اس بارے سے بھی اسی میں ایڈ کر لیجیے گا، اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو یہ ڈسیزن نلک وائڈ ہو جائے گا، اس فیوچر کیا ہوگا. سیکنڈلی حکومت جو ابھی باہر سے پیسے لا کے اس کا اتنا وہ کر رہی ہے، اس حوالے سے دیکھیے گا فائنینشیل پوزیشن پاکستان میں مستحکم ہوگی ان فیوچر ڈیز. 4-5 آپ نے سوال کر دیے. کامران اگر آپ میں چونکہ جنیوا میں تھا اس پہ میں اینڈ میں پھر بات کرتا ہوں. آپ نے جو اسمبلی کے حوالے سے ہاں جی اسمبلی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے. ہم خان صاحب کے اگلے انسٹرکشنز کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی نے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے مکمل طور پر اختیار خان صاحب کو دیا ہوا ہے. جیسی خان صاحب کی اگلی انسٹرکشنز آئیں گی، اس کے تحت مکمل طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت تیار ہے. جیسی انسٹرکشنز آ جائیں گی، بیک جنبش قلم ہم صوبائی اسمبلی کی تحلیل کی طرف جائیں گے. اور کیا سوال تھا؟ سر پشاور کا جو کل افسوسناک واقعہ پیش آیا، وہ جس طرح دہشت گردی کی لہر جو ہم دیکھ رہے ہیں سلسلہ شروع ہوا، اس پہ پوری ایک کانفرنس بھی ہوئی، لیکن میں تو اس کو اس سچویشن کے ساتھ جوڑوں گا. پہلے تو جہاں پہ دہشت گردی کا ایشو تھا، مارچ 2022 سے پہلے تو کوئی ایشو نہیں تھا، بلکہ اگر آپ 2018 اور 2022 کا پیریڈ لے لیں، اس سے زیادہ پرامن پیریڈ پاکستان میں رہا نہیں. اور میرے خیال میں اس کی ایک وجہ ہے، ہماری لبرل کلاسز اکثر عمران خان پہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ وہ دہشت گردی پہ نرم ہے، لیکن ایسے حالانکہ کوئی بات ہی نہیں ہے. عمران خان پاکستان کے پلس کو سمجھتے ہیں اور ان کمپلیکیشنز کو سمجھتے ہیں جن میں اگر آپ غلط فیصلہ لیں تو اس کی قیمت لمبے عرصے تک دینی پڑتی ہے. یہ غلطی ہم نے وار آن ٹیرر میں ایک بار قبائلی اضلاع میں غلط طریقے میں فوج بھیج کر کے کی اور دیکھی، اور 15 سال میں پتہ نہیں کتنے بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ ہم نے پھر اپنی اکانومی کو، اپنی سیکیورٹی کو ٹھیک کرنے میں لگائے. مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے، اور فرق بھی یہ کہ جب لاسٹ ٹائم بنو کا واقعہ ہوا تو یہ سارے وفاقی وزیر اس کو سیاسی بنانے پہ بولے، اور اس کے اگلے دن اسلام آباد میں سوئسائڈ بلاسٹ ہوا اور پھر خاموشی تھی. اور آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ بولو، کیونکہ ان چیزوں کو سیاسی بنانا نہیں چاہیے. لیکن جو ہماری پولیس کو چیلنج ہے، جو ہماری پولیس کو مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ فائنینشلی جو ہمارے پاس سپیس ہونی چاہیے تھی وہ پچھلے 6 مہینوں میں تو آسانی سے نہیں تھی، کیونکہ ہمیں تو وفاقی حکومت بالکل ڈیفالٹ کے برنک پہ لے گئی تھی. اس میں مجھے خوشی ہے کہ وفاقی حکومت کے کچھ بھی کیے بغیر ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں اپنا بیلنس جو ہے، جو مڈ منتھ کسی وقت -30 بلین ہوتا تھا، وہ اس مہینے مڈ منتھ +30 بلین ہوگا. ٹھیک ہے ہمیں ڈیولپمنٹ روکنی پڑی، ٹھیک ہے ہمیں جو ہے وہ کمپرومائزز کرنے پڑے، لیکن ابھی ہم ایسے پوزیشن پہ ہیں کہ ہم آج چھوڑیں، ہفتے میں چھوڑیں، مہینے میں چھوڑیں، 3 مہینوں میں چھوڑیں، کہ صوبے کی فائنینشل پوزیشن مستحکم ہے. سی ٹی ڈی کو ایشو ہو، کسی یونیورسٹی کو ایشو ہو، جہاں پہ بھی ہمیں کیش انجیکشنز ڈالنی پڑے وہ ہم ڈال سکتے ہیں. لیکن جو کرائسس اس میں بھی کریٹ کیا ہے وہ اسی وفاقی حکومت نے کی. ابھی دیکھ لیں، اسی 50 ارب روپے کا لے لیں، ٹھیک ہے یہ تو ابھی بڑا کلیئر ہو گیا کہ ہم چاہیں نہ چاہیں قبائلی اضلاع میں ساری ڈیولپمنٹ روک جائے گی. اور اس میں میں ایک وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ابھی یہ کلیئر کر دیا. ہمیں کہیں کہیں ایم پی ایز یہ پوچھتے تھے کہ وہ تو اسلام آباد میں کہتے ہیں کہ پیسے سارے پشاور کے پاس ہیں. ابھی تو کلیئر ہو گیا ہر کسی کو کہ پیسے جو ہے وہ کہاں پہ رک رہے ہیں،
اور کون جو ہے وہ اپنے کرپٹ پریکٹسز کے لیے انہیں لگا رہا ہے. لیکن اس کی امپلیکیشن ہوتی ہے، اس کی امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ کھلا کر کے سی ٹی ٹی جیسے پرائیورٹیز میں انویسٹ نہیں کر سکتے. تو جو کرائسس وہاں پہ بنا ہے، چاہیے تو یہ کہ اس میں چاہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہو، چاہے صوبے کے فنڈنگ کے ایشوز ہو، کہ وفاق جو ہے وہ صوبے کو کہتا رہے کہ آپ کی سیاست ایک طرف، ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کو کہاں کہاں پہ ہیلپ کریں کہ آپ جو ہے وہ سیکیورٹی سنبھال سکیں. لیکن ایسے کچھ بھی نہیں ہوا. میں اس پہ آتا ہوں، ان کو بھی پوچھنے دیں، وہ امپورٹنٹ کوئسچن. بالکل ممکن ہے. معاشی صورتحال کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، سی سی آئی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، نئے سینسس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یار اگر آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ 17 جولائی کے بعد، 16 اکتوبر کے بعد، اسلام آباد کے لوکل الیکشنز کے بعد، کراچی کے لوکل الیکشنز میں یہ پچھلے دنوں انہوں نے کل رات تک کیا کیا کرنے کی کوشش نہیں کی کہ الیکشنز بالکل فیزیبل ہیں. پی ڈی ایم کے لیے الیکشنز نہیں فیزیبل، کیونکہ الیکشن بندہ ووٹ لینے کے لیے لیتا ہے، ان کو تو چتر پڑتے ہیں. تو جو ہے وہ ایکچولی آپ کا خرچہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ خرچہ ہوتا نہیں ہے. یہ جو پاگل پن کا آخری سال میں ایک خرچہ جو یہ لوگ ابھی اپنے ایس ڈی جیز میں 87 ارب تو یہ انہوں نے ابھی لگایا، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، اگر یہ جون تک ہے، باقی کہیں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، یہ 150-200 ارب کی یہ پی ڈبلیو ڈی کے تھرو اپنے ایس ڈی جیز کی سپینڈنگ کریں گے. پیسہ وہاں پہ ضائع ہوگا. اور اگر یہ جون میں رہے، اللہ نہ کرے، تو جو بجٹ پیش ہوگا آپ ماضی کے سارے پولیٹیکل بجٹس بھول جائیں گے. ریاست بچانا اور سیاست نہ بچانا اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سارا کچھ آپ کو بھول جائے گا. ایسے اکنامک کرائسس میں ایکچولی زیادہ ضروری ہے کہ الیکشن ہو. اور جو دوسری آپ نے بات کی تھی کہ دوسرا کون سا سوال تھا الیکشنز کے، سوری، ہاں جی، فلڈز میں دیکھ لیں، اگر آپ دیکھ لیں، میں وہاں پہ جنیوا میں تھا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو پلیجز آتے ہیں وہ ویلکم ہے. جو پلیجز آتے ہیں چاہے وہ بین الاقوامی اداروں کے ہو، چاہے وہ انڈیویجول حکومتوں کے ہو، تو ان کے لیے تو پاکستان کو ایز اے ملک جو ہے وہ خیر مقدم کرنا چاہیے. لیکن بہت سے سنگین سوالات ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ آپ دیکھ لیں، اسحاق ڈار نے خود مان لیا کہ 90% تو یہ لون پورٹ فولیو ہے. یعنی 10 ارب ڈالر میں 9 ارب ڈالر جو ہے وہ لون پورٹ فولیو ہے. جو ایکچوئل گرانٹس ہیں وہ تو 1 ارب ڈالر سے کم ہے. اب ان 9 ارب ڈالر میں جو دو سب سے بڑے پلیجز ہوئے تھے ورلڈ بینک کے، ورلڈ بینک نے اپنے 2 ارب ڈالر پہلے سے اناؤنس کیے تھے. یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ ورلڈ بینک نے ویسے ہی اپنے پورٹ فولیو میں دینا تھا یا وہ اوور اینڈ اباف پیسے. اسی طرح جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے 4.2 ارب ہے، اس میں نئے کتنے پیسے ہیں یا وہ کتنے پیسے سعودی عربیہ کی کمٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہوں گے، اس میں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز کہ یہ پیسے کس ٹائم میں آئیں گے. 3 سال کی تو کمٹمنٹ ہے. جو ہماری بیوروکریسی کا حال ہوتا ہے اور جو انٹرنیشنل بیوروکریسیز کا حال ہوتا ہے، یہ پیسے آتے 5-6 سال میں ہیں. تو امپیکٹ اس کا جو ہوتا ہے، کوئی پاکستان کے نہ ڈالر کرائسس پہ نہ آٹے کی قیمت پہ اس کا کوئی جو ہے وہ فرق ہوگا. اور آخری چیز جو مجھے وہاں بڑی شرم محسوس ہوئی کہ 50-60 لوگوں کے ساتھ یہ جا کے جنیوا کے سب سے مہنگے ہوٹل فیئرمونٹ میں ٹھہر کے، مجھے بھی کہا تھا وہاں پہ ٹھہرے. جب میں نے ریٹس دیکھے کہ میں یہاں پہ نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں جہاں جتنی بھی وہاں پہ میری اکاموڈیشن پہ کاسٹ آئی ہے، ہم خیبر پختونخوا سے 2 لوگ گئے تھے، ایک سرکاری آفیشل، ایک میں، کیونکہ ہماری وہاں پہ سائڈ میٹنگز تھی. میں اپنے ہوٹل کا خرچہ اپنے جیب سے جو ہے وہ بھروں گا، صوبے کی حکومت کو بھی نہیں چارج کروں گا، کیونکہ ہم گئے تھے وہاں دنیا کو کہنے کہ پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے.
تو $500 اور $1000 کے سویٹس بک کر کے فیئرمونٹ میں اس طریقے سے آپ دنیا کو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ.